آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کتنی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور کس جگہ سے اور کس مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ 33 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے اور ان کے جسم اور داڑھی کے بال نہیں تھے اور سرمدین آنکھوں والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی عمر عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی اور حسن یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور یعقوب بن سفیان فسوی نے اپنی تعریف میں بسنت فاطمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا مگر بعد والے نبی نے پہلے نبی سے نصف عمر پائی ہے، اور آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ عیسیٰ بن مریم 100 سال دنیا میں رہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور یہ الفاظ فسوی کے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔ حافظ ابن عساکر نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی عمر تک نہیں پہنچے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ اتنی مدت اپنے قوم میں نہیں ٹھہرے بلکہ اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں 40 سال ٹھہرے، لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان شریف کی 22 تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے، اور خود حضرت علی بھی اسی تاریخ کو فوت ہوئے جبکہ آپ کو خنجر مارا گیا تھا۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں 40 برس رہے۔ امیر المومنین حضرت علی سے مروی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو آپ کے پاس ایک بدلی آئی، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ آئیں اور انہوں نے آپ کو الوداع کہا اور روئی، پھر آپ کو اٹھایا گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ علیہ السلام آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک چادر پھینکی اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے آپ کے درمیان یہ ایک علامت ہوگی۔ پھر آپ نے اپنی پگڑی شمون پر ڈالی دی اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے الوداع کہتی رہیں حتیٰ کہ آپ ان سے غائب ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ ماں اور باپ دونوں کی جگہ آپ سے محبت کرتیں، کیونکہ آپ کے والد محترم تو تھے ہی نہیں، وہ آپ سے نہ سفر میں الگ ہوئیں اور نہ ہر میں جدا ہوتیں، گویا وہ اس شعر کا مصداق تھیں، وَقْنَ طَرِيقَ الْمَوْتِ مَنْ بَيْنَ سَعْدٍ فَكَيْفَ بَيْنَ كَانَ مَوْضِعَ الْحَشْرِ۔ مجھے ایک پل کی جدائی موت دکھائی دیتی ہے تو وہ جدائی کتنی تکلیف دہ ہوگی جو حشر تک جاری رہے گی۔ اسحاق بن بشر نے حضرت مجاہد سے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں نے اس شخص کو سولی دی تو ان کو مغالطہ نہ گیا، وہ اسے سچ ہی سمجھتے رہے، اور اکثر عیسائیوں نے بھی اپنی جہالت کی بنا پر ان کی بات مان لی اور وہ یہودی ان پر پل پڑے اور ان کو مارا، قتل کیا اور قید و بند کی صحبتوں سے دوچار کیا۔ جب ان کی خبر بادشاہ روم تک پہنچی، اور وہ اس دور میں دمشق کا بھی بادشاہ تھا، اس کو کہا گیا کہ یہودی ایک ایسے آدمی کے ساتھیوں پر سختی کر رہے ہیں جو ان کو بتاتا تھا کہ وہ ان کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، وہ مردوں کو زندہ کرتا اور مادرزاد، اندھوں اور برسکی بیماری والوں کو درست کر دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب کام ظاہر ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا اور وہ قیدی اس کی طرف روانہ کر دیے گئے، ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور شمون اور دیگر کئی لوگ تھے۔ بادشاہ نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کے متعلق بادشاہ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے ان کے دین پر ان سے بیعت کی اور ان کے کھلے کو بلند کیا، اور حق یہودیوں پر غالب آیا، اور عیسائی ان پر غالب ہیں، وہ اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھیوں کی توہین کی اور ان کو قید میں بند کر دیا۔ آگے اس نے مسلوق کی طرف آدمی بھیجے اور اس کو کھجور کے تنے سے اتارا گیا، اس کے پاس لکڑی کا وہ تنا بھی تھا جس کے ساتھ اس آدمی کو سولی دی گئی۔ بادشاہ نے اس کی تعظیم کی، اسی وجہ سے عیسائی اس لکڑی کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس وقت سے ہی روم میں عیسائیت داخل ہوئی۔ یہ روایت کئی لحاظ سے محل نظر ہے۔
रूमी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में 300 साल बाद शामिल हुए थे, और वो कुस्तंतीन बिन कुस्तैन का दौर था उसी बादशाह की तरफ का सल्तनती शहर मंसूब है जो उसने आबाद किया था। इसका तज़किरा आगे आएगा। यहूदियों ने जब उस शख्स को सेवली दी और फिर लकड़ी समेत उसे नीचे दबा दिया, और इस जगह कोड़ा क्रिकेट, नजासत, मुर्दा लाशें और गंदी चीजें फेंकते रहे, और ये जगह कुस्तंतीन मज़कूर के दूर तक उसी तरह रही, यहाँ तक कि उसकी मां महिला नाहरान ये फनत कानिया ने उसे वहां से निकाला। इसका ख्याल था कि ये मसीह अलैहिस्सलाम हैं। उन लोगों को वहां से वो लकड़ी भी मिली जिस पर इसको सूली दी गई। कहते हैं कि कोई बीमार और मुसीबत ज़दा इस लकड़ी की हाथ लगाता तो वो ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ऐसा हुआ भी या कि नहीं, और अगर इससे मुसीबत ज़दा दुरुस्त हो जाते थे तो वो इस बिना पर था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह कब्रबानी पेश करने वाला आदमी भी आखिर नेक परहेज़गार था, या उस दौर के ईसाइयों के लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान के लिए था। यही वजह है कि इन्होंने इस लकड़ी की भी खूब ताज़ीम की और सोने और मोतियों के साथ उसे मुर्सा किया। उसी वजह से ईसाई सलीब बनाते, इस शक्ल के साथ तबर्रुक हासिल करते और उसे चूमते चाहते हैं। बादशाह की मां हिलाना के हुक्म पर वो जगह साफ कर दी गई, और वहाँ एक खूबसूरत और शानवाओ शौकत वाला एक गर्जा तामीर किया गया, और वो गर्जा बैतुल मक़दस शहर में आज तक मशहूर है। और वहाँ किसी दौर में तमामा यानी कोड़ा क्रिकेट फेंका जाता रहा तो इस गर्जा का नाम भी तमामा रख दिया गया, और लोग उसे क़यामत भी कहते हैं। उनका ख्याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जसद खाकी यहाँ तक अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने बैतुल मक़दस फतह किया और अपनी चादर के साथ वहाँ से कोड़ा क्रिकेट साफ किया और इसे गंदी और नजस चीज़ों से पाक किया, और इससे पीछे नहीं बल्कि इससे आगे जहाँ मिराज की रात नबी करीम ने नबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत कराई, एक मस्जिद तामीर कराई, और वही मस्जिद अक़सा है।